بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین و سامعین۔ امام احمد بن جنبل رحمۃ اللہ علیہ ایک دفعہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے گھر پہنچے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی بیٹیوں کو بتایا کہ ایک بہت بڑے عالم آئے ہیں، ان کے لیے اچھا سا کھانا تیار کر دیں۔ چنانچہ بیٹیوں نے کھانا بنا کر کمرے میں رکھ دیا۔ رات کو تہجد کے لیے مصلی بھی رکھ دیا گیا اور وضو کے لیے لوٹا بھی رکھ دیا گیا۔ امام احمد بن جنبل رحمۃ اللہ علیہ نے کھانا کھایا اور کچھ دیر بات چیت کرنے کے بعد لیٹ گئے۔ علی صبح نماز فجر کے لیے مسجد میں تشریف لے گئے۔ بچیاں کمرے میں صفائی کرنے کے لیے آئیں تو دیکھا کہ برتن میں جو 2-3 آدمیوں کا کھانا رکھا تھا وہ سارا ختم ہو چکا تھا۔ مصلی جیسا رکھا تھا ویسے ہی پڑا تھا، پانی جیسے بھرا تھا جوں کا توں ویسے ہی وہاں پر موجود تھا۔ یہ دیکھ کر بڑی حیران ہوئی اور ساتھ ہی ذہن میں کچھ بدگمانی سی بھی پیدا ہو گئی کہ ان کی تعریفیں تو بہت سنی تھی مگر معاملہ تو ایسا نہیں ہے۔ تہجد بھی نہیں پڑھی اور صبح بھی بے وضو ہی چلے گئے۔ جب امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ گھر آئے تو بیٹیوں نے ساری بات کہہ سنائی۔ اس دور کی کیا بات تھی، وہ سچے اور کھرے لوگ تھے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے امام احمد بن جنبل رحمۃ اللہ علیہ کو بچوں کی بات سے آگاہ کر دیا گیا۔ وہ فرمانے لگے، بات یہ ہے کہ جب میں نے کھانے کا پہلا لقمہ کھایا تو میرے دل و دماغ پر عجیب قسم کے انوارات ظاہر ہونا شروع ہو گئے اور ہر لقمہ پر روحانی کیفیت بڑھتی جا رہی تھی۔ میں نے سوچا کہ یہ اس پاکیزہ رزق کا اثر ہے، معلوم نہیں زندگی میں ایسا حلال اور پاک رزق پھر مجھے نصیب ہوگا یا نہیں، اس لیے میں نے خوب پیٹ بھر کر کھانا کھایا۔ پھر بستر پر جب میں سونے کے لیے لیٹا تو میرے دل و دماغ میں قرآن پاک کی آیتیں اور احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ظاہر ہونے لگیں اور بہت سے مسائل کا حل مجھ پر منکشف ہونے لگا۔ اس کیفیت میں رات گزاری۔ معمول کے مطابق جب نماز تہجد کی جانب میرا دھیان ہوا تو میں نے دل ہی دل میں سوچا کہ علم کا ایک باب سیکھنا 1000 رکعت نوافل پڑھنے سے زیادہ فضیلت رکھتا ہے، لہٰذا میں نے اپنی ساری توجہ انہی مسائل علیمہ کے استنباط اور استخراجات کی جانب ہی رہی، یہاں تک کہ نماز فجر کا وقت ہو گیا اور میں مسجد چلا گیا۔ رات بھر آنکھ نہیں لگی اور نہ ہی وضو ٹوٹا، اور میری یہی وجہ تھی کہ وہ وضو کے لیے آپ کا رکھا ہوا پانی اور جائے نماز بھی وہیں اسی حالت میں رکھا رہا اور استعمال کی نوبت ہی نہ آئی، اور میرا گمان ہے کہ یہ آپ کے پاکیزہ رزق کی برکت کا اثر تھا۔